اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو سبق ہے یہ آپ کی اردو چوتھی جماعت کی اردو کتاب سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سبق پورا پڑھا ہے، مکمل کیا ہے، لہذا ہم اس سبق کے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ پہلے اس سبق میں کچھ الفاظ آئے ہیں، ہم ان الفاظ کے معنی پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی۔ پیارے بچوں، آئے تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلا لفظ ہم نے یہاں لکھے ہیں، آپ ان الفاظ کو اپنی پہلے پڑھیں اور پھر اپنی کاپی پر لکھیں۔ بارہ دری، پہلا لفظ ہے بارہ دری کے معنی ہیں 12 دروازوں والا مکان۔ اس کے بعد موئے مقدس کے معنی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبرک بال۔ وارد کے معنی ہیں پہنچنا۔ اس کے بعد مستقل کے معنی ہیں پائیدار یا ہمیشہ۔ اس کے بعد توسیع کے معنی وسعت، بڑھاوا۔ جاذب نظر کے معنی ہیں نظر کو کشش کرنے والا۔ زائرین کے معنی ہیں زیارت کرنے والے، عقیدت مند۔ زائرین کے معنی ہیں زیارت کرنے والے یا عقیدت مند۔ اعتقاد کے معنی ہیں یقین یا عقیدہ یا بھروسہ۔ اس کے بعد فیض یاب کے معنی ہیں فائدہ۔ سرچشمہ کے معنی ہے منبع یعنی نکلنے کی جگہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ اورنگزیب جو ہے یہ مغلیہ خاندان کا چھٹا بادشاہ تھا۔ شاہ جہاں یہ بھی مغلیہ خاندان کا طاقتور بادشاہ تھا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کی کتاب پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ حضرت بل کہاں واقع ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے حضرت بل کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کے بعد تیسرا سوال ہے عشرت محل کس نے تعمیر کروایا؟ اس کے بعد کا سوال ہے موئے مقدس کی مستقل قرارگاہ کہاں ہے؟ آخری سوال ہے کن دو خاص موقعوں پر حضرت بل میں موئے مقدس کی زیارت کروائی جاتی ہے؟ یعنی کن دو خاص موقعوں پر حضرت بل میں موئے مقدس کی زیارت کروائی جاتی ہے؟ پیارے بچوں، آپ ان سوالات کا جوابات سنیں اور اپنی کاپی پر بھی بعد میں لکھیں۔ حضرت بل کہاں واقع ہے؟ پہلا سوال ہے، اس کا جواب ہے درگاہ حضرت بل سری نگر میں لال چوک سے 10 کلومیٹر دور مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یعنی جواب ہے، پہلے سوال کا جواب ہے درگاہ حضرت بل سری نگر میں لال چوک سے 10 کلومیٹر دور مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اور دوسرا سوال ہے حضرت بل کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت بل کا پرانا نام صادق آباد تھا۔ اس کے تیسرا سوال ہے عشرت محل کس نے تعمیر کروایا؟ عشرت محل مغل بادشاہ شاہ جہاں کے صوبے دار صادق خان تہرانی نے تعمیر کروایا تھا۔ یعنی عشرت محل کس نے تعمیر کروایا؟ جواب ہے اس کا عشرت محل مغل بادشاہ شاہ جہاں کے صوبے دار صادق خان تہرانی نے تعمیر کروایا تھا۔ چوتھا سوال ہے موئے مقدس کی مستقل قرارگاہ کہاں ہے؟
اس کا جواب ہے حضرت بل کو موئے مقدس کی مستقل قرارگاہ مقرر کیا گیا ہے. یعنی سوال ہے موئے مقدس کی مستقل قرارگاہ کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے درگاہ حضرت بل کو موئے مقدس کی مستقل قرارگاہ مقرر کیا گیا ہے. اور پانچواں سوال ہے کن دو خاص موقعوں پر حضرت بل میں موئے مقدس کی زیارت کروائی جاتی ہے؟ یعنی کن دو خاص موقعوں پر حضرت بل میں موئے مقدس کی زیارت کروائی جاتی ہے؟ جواب ہے اس سوال کا جواب ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں پر موئے مقدس کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور اس دن لاکھوں عقیدت مند موئے مقدس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں. یعنی اس سوال کا سوال ہے کن دو خاص موقعوں پر حضرت بل میں موئے مقدس کی زیارت کروائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں پر موئے مقدس کی زیارت کروائی جاتی ہے اور لاکھوں عقیدت مند موئے مقدس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں. یہ ان سوالات کے جوابات ہیں. پہلے بچوں آپ ان سوالات کو پوری طرح پڑھیں اور اپنی کاپی پر لکھیں، بعد میں ان کو یاد کریں. اس کے بعد کا سوال ہے کالم الف کے حصوں کو کالم بے کے ساتھ جوڑ کر مناسب جملے بنائے. یہ کتاب پر سوال ہے. کالم الف کے حصوں کو، یعنی پہلا کالم الف ہے، کالم الف کے حصوں کو کالم بے کے ساتھ جوڑ کر مناسب جملے بنائے. کالم الف کے جملے اس طرح ہے، یہ ادھورے ہیں. حضرت بل کا، دوم ہے اورنگزیب، تیسرا ہے عشرت محل، چوتھا ہے حضرت بل میں، پانچواں ہے ڈل جھیل، چھٹا ہے درگاہ حضرت بل کو. پہلا کالم الف میں حضرت بل کا، اس کا مناسب جملہ کالم بے میں ڈھونڈنا ہے. حضرت بل یعنی کالم الف نمبر 1، حضرت بل کا پرانا نام صادق آباد تھا. یعنی کالم بے میں اس کا پورا، یعنی اس کا دوسرا حصہ ہے حضرت بل کا پرانا نام صادق آباد تھا. یعنی اس پر میں نے نشان رکھا ہے، آپ اسی طرح لکھیں. دوسرا، اورنگزیب ہندوستان کا بادشاہ تھا. اورنگزیب ہندوستان کا بادشاہ تھا. کالم بے میں اس کا پورا حصہ ہے اورنگزیب ہندوستان کا بادشاہ تھا. اس طرح کالم الف کا پہلا یعنی عشرت محل، دوسرا حصہ یہاں اس کا کالم بے میں صادق خان نے تعمیر کروایا. عشرت محل صادق خان نے تعمیر کروایا. اس کے بعد حضرت بل میں، یعنی یہ کالم الف میں ہے، اس کا دوسرا یعنی پورا حصہ کالم بے میں حضرت بل میں زائرین کا تانتا باندھا رہتا ہے. حضرت بل میں زائرین کا، یعنی جو زیارت کرتے ہیں، زیارت کرنے والے کا تانتا باندھا رہتا ہے. زیارت کرنے والوں کا تانتا باندھا رہتا ہے. چوتھا ہے حضرت بل میں زائرین یعنی زیارت کرنے والوں کا تانتا باندھا رہتا ہے. اس کے بعد ڈل جھیل یہ کالم الف میں ہے. کالم بے میں اس کا حصہ ہے، دوسرا حصہ. ڈل جھیل میں رنگ برنگے شکاری ہوتے ہیں. ڈل جھیل میں رنگ برنگے شکاری ہوتے ہیں. اس کے بعد چھٹا، درگاہ حضرت بل کو مدینۃ الثانی بھی کہتے ہیں. درگاہ حضرت بل کو مدینۃ الثانی بھی کہتے ہیں. پہلے بچوں
آپ ان سوالات کو اپنی کاپی پر درج کریں اور یاد بھی کریں. آج ہم اتنا ہی بھی پڑھیں گے لکھیں گے. انشاءاللہ کل ہم اس سبق کو آگے بڑھائیں گے. آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے. خدا حافظ.